السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ تم لوگوں سے پہلے ہم نے بہت سارے قوموں کو ہلاک کیا ہے جب ان لوگوں نے ظلم کی روش اختیار کیا اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل اور نشانیاں لے کر کے آئے اور وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اسی طرح سے ہم مجرم قوم کو بدلہ دیتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کے بعد زمین میں ہم نے تم کو جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے اعمال انجام دیتے ہو۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ التوبہ، سورہ یونس، سورہ نمبر 10، سورہ یونس سورہ نمبر 10، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 یہ دو آیات تلاوت کی گئی اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ باذن اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، اس سورۃ کریمہ یعنی سورہ یونس کے آغاز میں ہی ہم نے آپ کے سامنے یہ بتلایا تھا کہ اس سورۃ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی ہے، جو آیتیں نازل فرمائی ہیں، یہ باتیں اور یہ آیتیں اس کے اندر جو مخاطبین ہیں وہ مشرکین مکہ کے لوگ، عرب کے لوگ، چونکہ جب اسلام کا آغاز ہو رہا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نبی بنایا گیا اور لوگوں کے درمیان اسلام کی دعوت و تبلیغ جب مکہ کے اندر شروع ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی دعوت کے مقابلے میں سب سے اہم جو لوگ تھے وہ مکہ کے لوگ ہی تھے اور انہی کے درمیان دعوت کا کام شروع ہوا اور آغاز ہوا۔ تو اس کے اندر جو مخاطبین ہیں وہ وہی لوگ ہیں، کیونکہ جس طرح سے پچھلی قوموں نے نبیوں کی دعوت کا اپوز کیا، خلاف کیا، نبی کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا، بالکل اسی طرح کا ملتا جلتا سلوک مکہ والوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مکہ والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم لوگوں سے پہلے ہم نے بہت ساری قوموں کو ہلاک کیا ہے جبکہ وہ ظلم کی روش اختیار کیے۔ یہاں پر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، قرون جو ہے یہ قرن کی جمع ہے، اور قرن کہتے ہیں ایک زمانے اور ایک عہد کے لوگ، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا زمانہ وہ ایک زمانہ ہے، اس کے بعد تابعین کا زمانہ وہ ایک زمانہ ہے، اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ وہ ایک زمانہ ہے، اسی طرح سے آج کے لوگ یا آج کے صدی کے لوگ، تو یہ ایک زمانے کے لوگوں کے لیے قرن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم لوگوں سے پہلے ہم نے بہت ساری قوموں کو ہلاک کیا۔ یہاں پر قرون سے مراد ایسی قومیں ہیں جو دنیا میں آئی اور دنیا کے دوسرے قوموں کے مقابلے میں ان کو ایک ناموری حاصل ہوئی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، جیسے اس سے پہلے قوم عاد، جیسے اس سے پہلے قوم سمود، جیسے اس سے پہلے قوم نوح۔ یہ ایک قوم ہے جو ایک زمانے میں آئی اور اس زمانے میں جتنی بھی قومیں تھیں ان قوموں میں اس قوم کو ناموری حاصل ہوئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، تم لوگوں سے پہلے ہم نے بہت ساری قوموں کو ہلاک کیا جبکہ ان لوگوں نے ظلم کی روش اختیار کیا۔ یہاں پر ہلاک کرنے کا مطلب یا تو آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا، یا زمین سے عذاب آیا، یا اس کے علاوہ بھی یعنی ایک قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عروج دیتا ہے، ایک قوم کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عروج دیتا ہے تو دھیرے دھیرے وہی قوم جب ذلت کی طرف جانے لگتی ہے، نیچے کی طرف گرنے لگتی ہے، ان کا نام و نشان مٹنے لگتا ہے، یہ بھی اس قوم کے اوپر عذاب ہے، یہ بھی اس قوم کے اوپر عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، ہم نے تم لوگوں سے پہلے بہت ساری قوموں کو ہلاک کر دیا جبکہ ان لوگوں نے ظلم کی روش اختیار کیا۔ یہاں پر ظلم جو ہے وہ ہر طرح کے گناہ کے لیے بولا جا سکتا ہے، ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کی زیادتی، چاہے جیسی بھی زیادتی ہو، جیسا بھی گناہ ہو، اس کے لیے ظلم کا لفظ استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ اور
سب سے بڑا گناہ جس کو شرک کہتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم میں ظلم عظیم بھی کہا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور ہم نے تم لوگوں سے پہلے بہت سارے قوموں کو ہلاک کیا جبکہ ان لوگوں نے ظلم کی روش اختیار کیا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، حالانکہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل اور آیات لے کر کے آئے۔ وما كانوا ليؤمنوا، لیکن ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا۔ كذلك نجزي القوم المجرمين، اور اسی طرح سے ہم مجرم قوم کو سزا دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب کسی قوم کو عروج حاصل ہوتا ہے، جب کوئی قوم دنیا میں ایک مقام پہ ہوتی ہے، جیسے کہ مکہ کے قریش یا عرب کے لوگ ایک مقام پر تھے، ان کی ایک اپنی تہذیب تھی، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی قوم اس دنیا میں سر نکالتی ہے، عروج پہ آتی ہے، تو اب اس وقت وہی اصل میں وقت ہوتا ہے اس کے ظلم کا۔ ظلم کا وقت کیسے ہوتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ناموری دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا، تو اپنے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو وہ کمتر سمجھتے ہیں اور مختلف طریقے سے ظلم کرتے ہوئے ان کے اوپر اپنا ناجائز تسلط جمانا اور ان کے اوپر اپنا ہولڈ جمانا وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، اور ایسے ہی وقت میں وہ مختلف قسم کے گناہوں اور مختلف قسم کے ظلموں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کو بھیجتا ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ پورے قوموں کی تاریخ دیکھ لیجئے، نوح علیہ السلام کی قوم کی تاریخ دیکھ لیجئے، قوم ہود، قوم عاد کی تاریخ دیکھ لیجئے، ہود علیہ السلام کی قوم کی، سمود کے قوم سمود کی تاریخ دیکھ لیجئے، آپ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی تاریخ دیکھ لیجئے کہ جب ان لوگوں کے عروج کا وقت تھا اور جب ان لوگوں کے اندر ظلم و زیادتی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر رسول کو بھیجا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آیات بھیجا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو بھیجا، دلیلوں کو بھیجا، تاکہ ان لوگوں کو بتلایا جائے، سمجھایا جائے کہ دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جو کچھ آپ کو ملا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، لہٰذا آپ لوگ سمجھیے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو مجرم ضمیر قوم ہوتے ہیں وہ اپنے گناہوں میں مستغرق ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام دیا ہے اس میں ڈوبے ہونے کی وجہ سے، اللہ کا کلام جب پہنچتا ہے اس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے بدلے میں ان کو اس دنیا سے مٹا دیتا ہے۔ سامعین کرام، یہ ساری باتیں مکہ کے لوگوں کے لیے ہو رہی ہے، لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف مکہ کے لوگوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو بھی اس روئے زمین پر ہولڈ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو بھی اس روئے زمین پر ایک مقام دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو بھی اس روئے زمین پر ایک عزت کی زندگی دی، لیکن اس کے باوجود اگر ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو نہیں سمجھا تو جس طرح سے ان لوگوں کو مٹایا گیا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی مٹا دے گا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پھر اس کے بعد ہم نے زمین میں، پھر تم ان لوگوں کے بعد ہم نے زمین میں تم لوگوں کو جانشین بنایا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مکہ کے لوگوں کو، عرب کے لوگوں کو، ہم لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ان قوموں کے بعد ہم نے تم کو اس روئے زمین کا جانشین بنایا۔ کیوں بنایا؟ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو، تمہارے عمل کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے رسول کے کلام کو جھٹلایا، دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم رسول کے کلام کو جھٹلا رہے ہو کہ نہیں جھٹلا رہے ہو۔ وہ لوگ اپنے مقابلے میں دوسروں کو کمتر سمجھے، دیکھے کہ تم لوگ ظلم و زیادتی کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو۔ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے مقابلے میں دوسرے چیزوں کی پیروی کی، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ویسا کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب والوں کو کہا کہ تم سے پہلے بھی بہت ساری قومیں آئی ہیں، ان لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا، اب تم کو بھی جانشین بنا کر کے، خلیفہ بنا کر کے آزما رہے ہیں کہ دیکھتے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ ان دونوں آیتوں سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ جو پچھلی قومیں اس روئے زمین پر برباد ہوئی، تباہ ہوئی، ان کا نام و نشان مٹا۔ کیوں مٹا؟ ان کے اسباب پر غور کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے اس کے اوپر غور و فکر کر کے اپنے اعمال کو اسی طرح سے ہم درست کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے۔ اللہ اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا